بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بادشاہ اور پینٹر کا سبق آموز واقعہ۔ کسی بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ ایک فرشتے کی اور ایک شیطان کی تصویر بنائے، لیکن ایسی تصویر ہو جو اس دور کی سب سے زیادہ اثر کے طور پر باقی رہے۔ پینٹر نے اپنے جستجو کا آغاز کیا۔ وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی ایسا شخص ملے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائق ہو۔ چونکہ اصلی فرشتے کو وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچے کو ڈھونڈنے کے بعد اس بچے کی تصویر بنائی۔ جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اور تمام لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا اور اس کے فن کی داد دی۔ اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ سکے جو ایک حقیقی طور پر شیطانی چہرے کا مالک ہو۔ ملک کے مختلف جیلوں میں مجرموں کو دیکھا، لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا، کیونکہ اس کی نظر میں سارے اللہ کے بندے تھے۔ اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھی۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے اس پینٹر نے برسوں گزار دیے، لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہ ملا جو شیطانی چہرے والا ہو۔ 40 سال بعد جب بادشاہ نے احساس کیا کہ اس کی عمر کے آخری ایام ہیں تو اس نے پینٹر کو بلا کر کہا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں جلد از جلد اس تصویر کو بنانا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سر انجام پائے۔ چنانچہ پینٹر نے دوبارہ اپنی جستجو شروع کی، اپنی کوشش، اپنی تلاش شروع کی، اور آخر کار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی۔ ایک مست، بدصورت اور گندا دکھنے والا شخص، گندے بالے والا شخص ویرانوں میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس جا کر پینٹر نے درخواست کی کہ ڈھیر سارے پیسوں کے بدلے میں وہ اسے اس بات کی اجازت دے دے تاکہ وہ بطور شیطان اس کی تصویر بنا سکے۔ اس بدحال گندے شخص نے، گندے بالوں والے شخص نے پینٹر کی بات قبول کر لی۔ تصویر بنانے کے وقت پینٹر نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو دیکھا کہ وہ گندا شخص دکھنے والا رو رہا ہے۔ جب اس سے وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس شخص نے بتایا کہ میں وہی معصوم بچہ ہوں 40 سال پہلے جس کی تم نے فرشتے والی تصویر بنائی تھی۔ میرے اعمال نے مجھے شیطان بنا دیا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے، اپنی معصومیت کی حفاظت کریں، اپنے اعمال سوچ سمجھ کر انجام دیں۔ فرشتہ باقی رہنا یا شیطان بننا ہمارے ہی اختیار میں ہے۔